نانوت ویک لشکر صدقا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ ایسا ہے، یہ جب اسلام لائے تو انہیں اتنی اذیتیں پہنچائی گئیں، اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ ایک عام انسان اسے جب سوچتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے تھے، ایک غلام کی حیثیت سے تھے اور ایک کافر کے ہاتھ میں تھے، ایک کافر کے مملوک تھے۔ درہم و دینار کے مالک تو کیا ہوتے، اپنے جسم کے مالک نہ تھے، غلام تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے اور احد احد کہنا شروع کر دیا اور ان کے آقا کو پتہ چل گیا تو اس نے انہیں مارنا شروع کیا، اور اتنا مارا کہ خون میں لت پت ہو گئے اور بے ہوش ہو کر زمین میں پڑ گئے۔ سارے جسم میں خون اور مٹی تھی اور پورے کپڑے خون میں مل رہے تھے، پورے کپڑے خون میں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر سے گزرے اور دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کی زبان پہ احد احد کا نعرہ ہے اور اس کا آقا اسے مار رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھایا کہ بلال، تم اس کے سامنے اظہار نہ کیا کرو، یہ ظالم ہے، تمہیں تکلیفیں پہنچائے گا، تم دل میں اپنے ایمان کو چھپا کر رکھو۔ لیکن بلال کا ایمان اس قدر مضبوط ہو چکا تھا، حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے، آپ رسول کے رفیق ہیں، میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ لیکن بلال سے نہ رہا گیا، انہوں نے پھر دوسرے دن بھی احد احد کہنا شروع کر دیا۔ ان کے آقا نے پھر انہیں مارا اور پھر وہ خون میں شرابور ہو گئے، پورے خون میں سارے کپڑے ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نے پھر دیکھا، پھر سمجھایا، تیسرے دن پھر پہنچے، پھر یہی واقعہ پیش آیا۔ حضرت بلال کو روزانہ سمجھاتے، لیکن بلال تھے، ان پر اللہ کی محبت، رسول کی محبت، ایمان کا جذبہ ایسا طاری ہو چکا تھا کہ ان کے سامنے کوئی اذیت نہیں رہ چکی تھی، کوئی تکلیف انہیں تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت بلال کو جب دیکھا کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ سچا عاشق ہے، اللہ کے نبی کے پاس گئے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ غلام ہے، اس کی کیفیت یہ ہے، اللہ کے رسول سے کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اس غلام کی خریداری میں میں بھی شرکت کرنا چاہتا ہوں، قربان جاؤں میرے مسلمانوں بلال پر۔ ایک غلام جس کو سارے جہاں کا امام خرید رہا ہو، اس غلام کی کیا قیمت رہی ہوگی۔ ابو بکر صدیق اس کافر کے پاس گئے، اسے سمجھانے لگے تو وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں ان سے اتنی محبت ہے، اگر اتنا رحم آتا ہے تو جاؤ انہیں خرید کے لے جاؤ۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرا گورا غلام، کافر غلام جو بظاہر گورا ہے اور اس کا دل سیاہ ہے، وہ غلام تم لے لو، اور یہ سیاہ جسم والا اور سفید دل والا غلام مجھے دے دو۔ وہ کافر اس بات پر راضی ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے اپنے غلام سے بلال کا تبادلہ کر لیا۔ حضرت بلال کو رسول اللہ کے پاس لے کر آئے، اللہ کے رسول کی مجلس میں بلال آ گئے۔ اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو سینے سے لگایا، انہیں تسلی دی، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کیسا سودا کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر تو نے ایسا سودا کیا جس کی کوئی مثال نہیں۔ خود امام الانبیاء نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی خریداری میں شرکت کی ہے۔ قربان جاؤں میرے مسلمانوں، یہ تھے حضرت بلال حبشی جو کفار نے انہیں اتنی تکلیفیں پہنچائیں، اتنی اذیتیں پہنچائیں، مصائب کی دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنے کے بعد ایمان کی طاقت کو، ایمان کی نعمت کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب شب معراج میں اللہ سے ملاقات کے لیے گئے اور جنت و جہنم کا دیدار کیا، جنت میں پہنچے تو ایک آواز سنی، اس کے بارے میں جبریل امین سے دریافت کیا، جبریل یہ آواز کیسی ہے؟ جبریل نے بتایا یا رسول اللہ آپ کے سچے عاشق حضرت بلال کے چلنے کی آواز ہے، جب وہ بندہ مکے کی گلیوں میں چلتا ہے تو اس کی آواز جنت میں آتی ہے، اس کی کھٹکھٹاہٹ جنت میں آتی ہے۔ یہی بلال جب فتح مکہ ہوا، اللہ کے رسول نے کہا بلال کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان بلند کرو۔ حضرت بلال نے اذان بلند کی تمام کفار کے سامنے، اس وقت تمام لوگ دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں یہ مقام ملا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ نانوت ویک لشکر